اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، اتنی دور سے چل کر کے جو میں آیا ہوں یہی پیغام سنانے کے لیے آیا. اگر مجھے ٹائم نہیں ملتا صرف یہ پیغام سناتا، جلسے کی ضرورت کے لیے یہی کافی تھا. انشاءاللہ سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کریں گے. ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ. اللہ نے روزہ کے لیے کہا کہ روزہ میرے لیے، جبکہ نماز بھی اللہ کے لیے، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے، حج بھی اللہ کے لیے، لیکن اللہ نے کہا روزہ میرے لیے. جانتے ہیں کیوں؟ جب روزہ رکھتا ہے آدمی تو کھاتا نہیں، کھانا پینا چھوڑ دے. بیوی کے پاس جاتا نہیں، بیوی کی حاجت نہیں. جب روزہ رکھنے والے کو آپ دیکھیں گے بھوکا پیاسا رہتا ہے، بیوی سے دور رہتا ہے. غور کیجئے اللہ کی ذات پر، تو اللہ بھی کھاتا نہیں، اللہ بھی پیتا نہیں ہے، اللہ کو بیوی کی حاجت نہیں. کیا مطلب ہوا؟ جب خدا کا بندہ خدا کی توفیق سے روزہ رکھتا ہے تو وہ خدا کی نقل اتار رہا ہے. اس لیے اللہ نے فرمایا روزہ میرے لیے. روزہ رکھنے میں آپ کو بہت مزہ آئے گا. 1 منٹ کی بات سن لیجیے، حفاظت کیجیے. نماز پڑھ کر کے آپ جائیں گے، بدلہ ملے گا فرشتے کے ہاتھ سے. حج کر کے جائیں گے، بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے. زکوٰۃ دے کر کے جائیں گے، بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے. اگر خدا نے روزے کی آپ کو توفیق دی ہے، روزہ آپ نے رکھ لیا، تو بدلہ فرشتے کے ہاتھ سے نہیں ملے گا، خود خدا کے ہاتھ سے بدلہ ملے گا. آپ دیکھیے رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے، گناہ کرنے والے پھر بھی گناہ کرتے. شیطان قید ہے، گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ فرشتہ آزاد ہے، گناہ کیوں ہو رہا ہے؟ یہ راز آپ کو بتا دوں. لوہار کی بھٹی کو دیکھیے، آپ بھاتی کو دیکھیے چلاتا ہے. لوہا جب بالکل سونے کی طرح سرخ ہو جاتا ہے، بغل میں بالٹی ہوتی ہے، اس کو وہاں سے نکالتا ہے، بالٹی میں ڈال دیتا ہے، چھن سے لوہا بولتا ہے. لوہا جو بالکل پیلا پڑ رہا تھا اب وہ ختم ہو جاتا ہے. جب اس کو پانی سے نکالیے، لوہے پر ہاتھ رکھیے، پھر بھی آپ کو گرم معلوم ہے. گرمی ابھی بھی لوہے کے اندر باقی ہے، جبکہ پانی میں اس کی سرخی ختم ہو گئی ہے. اس کے باوجود بھی گرمی باقی ہے. 11 مہینہ ہم گناہ کرتے ہیں، اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، اس کا اثر باقی رہ جاتا ہے. اس لیے رمضان آتا ہے، رمضان میں بھی ہم گناہ کرتے ہیں. اس لیے آج قبولیت کی گھڑی ہے، آخری جلسہ ہے، رمضان سامنے ہے. وعدہ کیجئے کہ ہم گناہ سے توبہ کریں گے اور کبھی نافرمانی نہیں کریں گے. ہاتھ اٹھائیے. اچھا، اب ایک بات سنا رہا ہوں، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے. روزہ کیوں نہیں رکھتا آدمی؟ ہمارا چھوٹا چھوٹا بچہ روزہ رکھ لیتا ہے، لیکن بچے کا باپ روزہ نہیں رکھتا. ہمت ہار گیا، بچے نے ہمت دکھائی، اس کے لیے روزہ آسان ہو گیا، اس کے لیے مشکل ہو گیا. کیا کہتا ہے 15 گھنٹے کا روزہ ہوگا، میرے باپ سے نہیں ہوگا، پسینہ چھوٹ جائے گا. انصاف سے بتائیے، آپ روزہ رکھتے ہیں، سحری کھاتے ہیں، پیٹ میں پانی رہتا ہے، دانا رہتا ہے، 10 بجے تک آپ کو بھوک نہیں لگتی. اس کے بعد آپ نہا لیتے ہیں، پورا بدن ٹھار ہو جاتا ہے، آپ کو بھوک پیاس نہیں لگتی. اس کے بعد کام دھندا کرتے ہیں، ظہر میں آپ آ کر کے نماز پڑھ کر کے سو جاتے ہیں. اس کے بعد آنکھ کھلتی ہے، آپ عصر میں جاگتے ہیں، اب یہاں سے بھوک لگ رہی، اب یہاں سے پیاس لگ رہی. اللہ کے بندے کتنی دیر کا روزہ ہے؟ ہمت کرنے کے بعد اللہ روزے کو آسان بنا دیتا. روزہ کون نہیں رکھتا؟ آپ کو بتانے کے لیے جا رہا ہوں. یہ رمضان کا چاند نکلنے والا ہے تو ایک پوٹری دوائی خرید کر کے رکھ لیا، کھا رہا ہے، پی رہا ہے مزے سے. رمضان میں ٹوکنے والے نے ٹوکا تو کہا کہ پریشر ہے، آہا، شوگر ہے، آہا، ہپسی بھی ہے، آہا. یہ بہانہ بنا کر کے، دوائی کا بہانہ بنا کر کے روزہ توڑ رہا ہے. سب سے بہانہ چل جائے گا مگر اوپر والے سے بہانہ نہیں چلے گا. وہ دل کے حال کو بھی ایسے جانتا ہے جیسے ہم باہر کو دیکھ رہے ہیں. ایک سیانہ تھا، روزہ رکھتا نہیں تھا، بیوی سے کہتا تھا پکوڑی بناؤ، فلوری بناؤ، اور ڈٹ کر کے کھاتا تھا. پیٹ کا تھا، انڈیا گیٹ تھا، پیٹ کھول دیتا، لیکن ایک روزہ نہیں رکھتا تھا. جب اس کو بھوک لگے، پیاس لگے، لنگی اور گمچھا لے کر کے دریا کے کنارے رکھے، ڈبکی مارے، منہ کھول کر کے جی بھر کے اندر پانی پی لے، اندر گھٹالا چل رہا، اوپر سے روزے دار بنا. 99 دن چور کے، ایک دن کوتوال کے، ایک دن کوتوال کے. جیسے ہی لنگی گمچھا لے کر کے کنچھی میں رکھا اور ڈبکی ماری، منہ کھولا، ٹنگڑا مچھلی منہ میں گھس گئی. دایاں کاٹا دائیں طرف، بایاں کاٹا بائیں طرف، منہ با دیا. اب ڈاکٹر کے پاس جب نکالنے کے لیے، مچھلی کو نکالنے کے لیے لایا گیا تو ڈاکٹر بولا کس منحوس کو لے کر کے آئے ہو؟
सोता हुआ आदमी सोता है, मुंह खोलता है तो मक्खी जाती है, ये मछली कैसे गई? अब समझ में आया कि ऊपर से फीट फाट था, नीचे से मकामा घाट था। अच्छा, एक बात और याद रखिए, इसकी आप हिफाजत कर लीजिए। मैं गारंटी लेता हूं एक रात में आपको 83 साल के बराबर नेकी का अजर मिलेगा। 20 रमजान के बाद मस्जिद सुनसान हो जाती है। शबे कदर 20 रमजान के बाद आती है। एक रात शबे कदर 83 साल की नेकी के बराबर है। आती है रात, चली जाती है, हमारा दामन नेकी से खाली रहा, हम सोते रह गए। दुनिया में हमसे बड़ा बदकिस्मत कोई हो नहीं सकता। ऐसा क्यों हुआ? हमने खत्म कुरान को खत्म तरावी समझा। मेरे भाई, मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, दुनिया का कोई दारुल इफ्ता ये लिख नहीं सकता कि खत्म कुरान खत्म तरावी है। तरावी चांद से शुरू होती है, चांद पर खत्म होती है। रमजान के चांद से तरावी शुरू होती है, ईद के चांद पर खत्म होती है। खत्म कुरान हुआ है, खत्म तरावी नहीं हुई। इसलिए मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूं, खत्म कुरान हो जाए फिर भी आपको सूरह तरावी पढ़नी है, जब तक कि ईद का चांद तुलू ना हो जाए। इंशाअल्लाह हाथ उठा दो। अब 1-2 दिन बाकी रह गए हैं रमजान में, लोग हाफिज को ढूंढते। तो किसी ने कहा कि ये एक पारा सुनाएगा 2 घंटे में, कहा ये हाफिज नहीं चलेगा, ये तो पैसेंजर है। कहा कि ये हाफिज है, ये राजधानी है, किशनगंज से दिल्ली सिर्फ 12 घंटे में पहुंचा देता। बोला हाँ ये चल जाएगा। वो हाफिज था ही नहीं, वो चूना लगाने के लिए आया था। वो बोला कि आप लोग घबराइए नहीं, मैं नियत बांधूंगा, आप हमारे पीछे तरावी सुनिएगा, आंख बंद कीजिएगा आप लोग, हम सीधा दिल्ली पहुंचा देंगे। लोगों ने कहा कितने दिन में? कहा 3 दिन में। कहा ये बहुत भारी हो जाएगी, 10 दिन में सुनाइए। कहा 10 दिन में हो जाएगा। जब 10 दिन पूरे हो गए तो ऐलान किया, खड़ा हो करके यालमुन तालमुन करके पढ़ा दिया। पीछे लोगों को पता ही नहीं चला, चूना लगाने के लिए आया था, चूना लगा दिया। ऐलान करके बोलता है मिठाई बांटिए, तरावी खत्म हो गई, कुरान खत्म हो गई। पीछे एक मुक्तदी था, उसको सूरह यासीन याद थी। वो खड़ा हुआ आके, हाफिज साहब मैं तो पीछे मुकम्मल तरावी सुना हूं, सूरह यासीन नहीं आई है। ये समझ गया मेरी चोरी पकड़ी जा रही है। ये चकमा देते हुए कहता है कि आप सही बोल रहे हैं, मैंने जानबूझ करके छोड़ दिया था। सूरह यासीन में जानबूझ करके छोड़ा हूं, मैंने पढ़ाई नहीं इसलिए कि सूरह यासीन मुर्दा पर पढ़ी जाती है, जिंदा पर पढ़ी नहीं जाती। अगर पढ़ देते तो पीछे सब के सब खत्म हो जाते। तोहफाए मुसलमान को, तोहफाए मुसलमान को, रमजान मुबारक हो। अल्लाह का तुम्हें ये एक मेहमान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को लेकर ये आ गया है बेशुमार बरकतें, दिन रात बरसती है अल्लाह की रहमतें। पढ़ते हैं तरावी हम, पढ़ते हैं तरावी हम, कुरान मुबारक हो। तोहफाए मुसलमान को।